الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيناك تركت صلاة على أحد قبل هذا قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے پہلے کسی کا جنازہ ترک نہیں فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی مبغوض ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں انتہائی اونچا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے تمام صحابہ اکرام سے افضل اور اکمل تھے، اور با اجماع صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق اور امام مطلق مقرر ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے زمانے میں تمام صحابہ اکرام سے افضل اور اکمل تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، اور خلافت کی ترتیب فضیلت کی ترتیب پر مبنی ہے۔ فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب پر مبنی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت
خلافت کو 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں دائر فرمایا تھا، اور ان میں سے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا تھا بالاتفاق۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں عالی نسب اور نجیب الطرفین تھے۔ 5ویں پش میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب مل جاتا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا شمار تھا۔ وہ 10 صحابہ جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے قریش میں بہت بڑے مالدار اور سخی اور کریم تھے، حیا اور صحابت میں مشہور تھے، اور اسلام لانے کے بعد 2 مرتبہ ہجرت کی، اول حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم اللیل اور صائم الدہر تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ تمام مشاہد خیر میں شریک رہے، بیری روما خرید کر کے وقف کیا، اور جیش اسرت غزوہ تبوک میں بے مثال امداد کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا کی خاص طور پر تعریف کی، اور بار بار ان کو جنت کی بشارت دی، اور جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بالاتفاق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ خلیفہ مقرر ہوئے، اور اپنی خلافت کے زمانے میں اسلامی فتوحات کو بڑھایا۔ حضرات شیخین کے زمانے میں جو قرآن کریم جمع کیا گیا تھا، اس کو لغت قریش پر کتابت کرا کر کے تمام بلاد اور تمام شہروں کے اندر بھجوایا اور شائع کیا، اور دوسرے مصاحف جن سے اختلاف پھیلنے کا اندیشہ تھا ان کو معدوم قرار دیا، تاکہ کوئی منافق اور ملحد ان مصاحف میں اپنی طرف سے کوئی کمی اور زیادتی کر کے امت میں اختلاف اور فتنہ برپا نہ کر دے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں توسیع فرمائی، اس کو پختہ بنوایا، اور نشانات حرم کی تجدید کی، اور جدہ کو ساحل سمندر قرار دیا، اور جمعہ کے دن دوسری اذان زیادہ کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی جو امت مسلمہ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کسی کو نصیب نہیں ہو سکی۔ دنیا میں کوئی اور ایسا خوش قسمت اور خوش نصیب انسان نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آئی ہوں۔ اس لیے خصوصی لقب ذو النورین آپ کو نصیب ہوا۔
اور یہ شرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر کے بیعت رضوان کے موقع پر دوسرے ہاتھ مبارک سے ان کی طرف سے بیعت کر کے ان کو شمولیت کا شرف بخشا۔ امت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مہاجر فی سبیل اللہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ میں میٹھے پانی کی تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھا کنواں بیر روما ایک یہودی کے قبضہ میں تھا، اور وہ بھاری قیمت سے پانی دیتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت تکلیف تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے اس کو جنت ملے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو بھاری قیمت پر خرید کر کے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی چھوٹی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کے قریب والی جگہ خرید کر کے مسجد میں شامل کر دے تو اس کو جنت ملے گی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25,000 روپے میں زمین خرید کر کے مسجد اقدس میں شامل کر دی۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، اور 4 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا اور گندم اور چھواروں کے کئی بورے اور سالم بکری کا گوشت اور 300 روپے کے علاوہ اس روز پکا ہوا کھانا، بہت سی روٹیاں، بھنا ہوا گوشت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیروں دعائیں لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں غلہ کی قلت پیدا ہوئی اور قحط واقع ہوا، لوگ نہایت ہی تنگ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹ غلہ شام سے آیا۔ مدینہ منورہ کے تاجروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس غلہ کو نفع پر لینے کی استدعا کی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی پیشکش رکھی کہ ہم آپ کے 10 روپے کی لاگت پر 15 روپے تک دینے کو تیار ہیں، یعنی جو چیز آپ کو 10 روپے کی پڑی ہے ہم 15 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو 1 کے بدلے میں 10 ملتے ہیں، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں فروخت نہیں کر سکتا، اور اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا غلہ جو 1000 اونٹوں پر لد کر کے شام سے آیا تھا، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ و خیرات کر دیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے 1 کے بدلے میں 10
اور ان کے اخلاص کے مطابق کئی گنا اجر اور ثواب انہوں نے حاصل کیے۔ ایک موقع پر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قیصر روم کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے لیے جیش الاسرہ کو تیار فرما رہے تھے، لشکر کو تیار فرما رہے تھے، تو اس وقت مالی طور پر سخت تنگی کا زمانہ تھا، اسی لیے اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لشکر کی تیاری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 50 گھوڑے اور کئی ہزار درہم و دنانیر پیش کیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، اور ان دراہم و دنانیر کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ڈال رہے تھے اور فرماتے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اور میں آج کے بعد عثمان جو عمل کرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد عثمان جو عمل کرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ رضائے الہی کے سند تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رضائے الہی کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام ممنوعہ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس دن شہادت ہو رہی تھی اس دن بھی روزے سے شہید ہوئے۔ ہمیشہ رات کا اکثر حصہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر، قرآن خوانی کے اندر گزارتے تھے، اور اکثر آپ کا معمول روزانہ قرآن کریم کے ختم کا تھا۔ جس وقت شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی قرآن پڑھنے کے اندر مصروف تھے، فقراء اور مساکین پر، رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، اور عموماً ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی باحیا اور رحم دل آدمی تھے، جس کی وجہ سے سب لوگ آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ کی اسی وجاہت کے پیش نظر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ برداشت نہ کرتے ہوئے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لی کہ عثمان کے انتقام میں ہم سر دھڑ اور جان کی بازی لگا دیں گے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان وقال المسلمون طوبى لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لا يفعل فلما جاء عثمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفت بالبيت فقال ما كنت لا أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف بي۔ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان کے لیے بیعت فرمائی، تو مسلمانوں نے کہا کیا خوبی اور خوش نصیبی ہے عثمان کی کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے احرام سے فارغ ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان ایسا کرے
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو کہ کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں کس طرح بیت اللہ کا طواف کر سکتا تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قابل اعتماد اور معتبر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر شفقت اور محبت تھی کہ جب ان کے قید اور قتل کی افواہ سنی تو برداشت نہ کر سکے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کے لیے آپ نے تمام صحابہ اکرام سے جانیں قربان کرنے کی بیعت لی، اور صحابہ اکرام نے جس اخلاص اور عقیدت اور محبت سے بیعت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا یوں تذکرہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم۔ فرمایا ضرور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے راضی ہو گئے جس وقت کہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس جانا اللہ تبارک و تعالی نے جو صدق و اخلاص اور حسن نیت اور شوق شہادت ان کے دلوں میں تھا، بس اتارا ان پر اپنا اطمینان اور سکون۔ جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قید و قتل ہونے کی افواہ برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی کی بیعت کی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دائمی رضامندی اور نزول سکینہ کی بشارت دے دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کی طرف سے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت میں شامل فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اخلاص پر اتنا کامل اعتماد اور وثوق تھا کہ ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ بیعت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ عثمان ہمارے بغیر بیت اللہ کا طواف وغیرہ نہیں کریں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کمال ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غلبہ تھا کہ بیت اللہ کا طواف اور زیارت کے مدتوں شوق اور خواہش کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ کفار مکہ نے اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم طواف کر سکتے ہو، مگر انہوں نے فرمایا کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بارہا تعریفی کلمات صادر ہوئے، جن سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت معلوم ہوتی ہے۔ کبھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس تعریف میں شامل کیا، اور کبھی صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا ذکر فرمایا، جس کا احاطہ کرنا اس مجلس کے اندر ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن چند احادیث جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان کا اس وقت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھا
کہ کسی نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نظر آنے کی اجازت طلب کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں بشارت سنائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ایک اور آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں بشارت سنائی۔ انہوں نے اس بشارت کو سن کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ فرمایا پھر ایک تیسرے آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوی تصیبہ، فرمایا دروازہ کھول دو اور انہیں پہنچنے والے آلام اور مصائب پر جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ المستعان، اللہ ہی مدد فرمانے والے ہیں۔ اس حدیث میں 3 صحابہ اکرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بالکل واضح ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اور اس حدیث سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آزمائش کی پیشن گوئی کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہ تینوں حضرات اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایک روایت کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ پہاڑ کے اندر حرکت ہونے لگی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن احد اظنہ ضربہ برجلہ فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا اے احد ٹھہر جا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک چٹان ہلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، فرمایا حرا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، صدیق اور شہید تو ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے اندر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، آپ بدستور لیٹے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ آئے، اپنا مسئلہ دریافت کر کے واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے۔ وہ بھی آئے،
اور اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ کپڑے وغیرہ درست کر لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنی گزارشات پیش کی اور واپس چلے گئے۔ تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی، ہے اللہ کے رسول، ابو بکر و عمر آئے اور آپ اپنی حالت پر رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کے لیے خصوصی اہتمام کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان رجل حیی وإنی خشیت ان اذنت له على تلك الحال اللہ یبلغ الی فی حاجته۔ فرمایا عثمان نہایت ہی باحیا ہیں، مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اسی طرح لیٹا رہا تو وہ شرم کے مارے اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکیں گے۔ ایک روایت کے اندر ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے لیٹے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور گفت و شنید کے بعد چلے گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب بھی آپ لیٹے رہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے درست کر لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی ابو بکر اشدها فی دین اللہ عمر واصدقها حیاء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح۔ فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ باحیا عثمان ہیں، اور حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں، اور سب سے زیادہ علم میں وراثت جاننے والے زید ابن ثابت ہیں۔ فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کی امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ایک روایت کے اندر سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 موقعوں پر حق پر قائم رہا اور فتنے میں نہ پڑا تو وہ نجات پا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا
اور فرمایا کہ وہ 3 چیزیں ہیں: موتی، میرے موت کے وقت، اور فتنہ دجال کے وقت، وقتل خلیفۃ مستبر بالحق موتی، اور تیسرا فرمایا کہ حق پر ڈٹ جانے والے صابر اور فیاض خلیفہ کے قتل کے وقت، یعنی ان کی شہادت کے موقع پر۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ حق پر ڈٹ جانے والے شہید خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک فتنے کا ذکر فرمایا، تو اسی دوران ایک آدمی کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقتل فی ھذا المقنع یومئذ مظلوما، فرمایا یہ نقاب پوش آدمی اس دن مظلوم شہید ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو وہ نقاب پوش سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلد آنے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے وہاں سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ھذا یومئذ علی الہدی، یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے چہرے کو موڑا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی ہیں وہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ھذا، ہاں یہی ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے مرہ البہزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تہیج فتنۃ کالصیاص فھذا ومن معہ علی الحق، فرمایا بڑے بڑے قلعوں کی مانند فتنے برپا ہوں گے، اس وقت یہ شخص اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ مرہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو اس کے کپڑوں سے جا پکڑا، دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روایت کے اندر ابو الاشعث بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المقدس میں ایک کانفرنس ہوئی، اس کے اندر مختلف مقرروں نے تقاریر کی۔ سب سے آخر میں مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا اگر میرے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ ہوتی تو میں تقریر نہ کرتا۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد آنے والے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ھذا یومئذ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَىٰ، فرمایا یہ شخص اور اس کے ساتھی اس دن حق اور ہدایت پر ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا اور پوچھا: اے اللہ کے رسول، کیا یہی شخص ہیں؟ آپ نے فرمایا: ھذا، ہاں یہی، اور وہ شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایک روایت میں ابو حبیبہ فرماتے ہیں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر بندی کے ایام میں ان کے گھر گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتنہ پردازوں سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی
اور کہنے لگے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے انکم تلقون فتنة واختلافا او قال اختلافا وفتنة، فرمایا میرے بعد تم میں فتنوں اختلافات کا سامنا ہوگا، یا فرمایا کہ اختلاف اور فتنوں کا سامنا ہوگا۔ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالامین و اصحابی، تم امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔ فرماتے ہیں کہ امین سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روایت کے اندر ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بلانے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد مرض الوفات ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ فرماتی ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھتے تو ہم ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے آخری بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے جو ارشاد فرمائی تو وہ یہ تھی یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، فرمایا اے عثمان ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک خلعت پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا۔ اگر منافقین اسے آپ سے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملیں۔ ہمیں یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو لی بعض اصحابی، میرے کسی ساتھی کو بلاؤ۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ابو بکر کو؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ میں نے کہا عمر کو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عثمان کو؟ آپ نے فرمایا نعم۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ آ گئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم ادھر چلی جاؤ، اور پھر آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ رہ رہ کر کے بدل رہا تھا۔ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کیا گیا تو ہم نے پوچھا امیر المومنین کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں اس عہد کی پوری پاسداری کروں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی، اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو امت کی خیر خواہی کس قدر دامنگیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنے کے ظہور اور اس سے متعلقہ کئی چیزوں کی خبر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ انجام کار تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو مخفی رکھا، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخفی رکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ آپ نے اس کو اس قدر مخفی رکھا کہ کسی کو خبر نہ ہوئی، اور جب
فتنے کے زمانے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ لڑائی نہیں کریں گے، تو انہوں نے اتنا بتایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا اور میں اس عہد کی پاسداری کروں گا، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سرگوشی کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وَإِن سَأَلُوكَ أَن تَنْخَلِعَ مِنْ قَمِيصٍ قَمَّسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَفْعَلْ۔ فرمایا اگر وہ لوگ آپ سے وہ خلعت اتارنے کا مطالبہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہنائی ہے تو اسے ہرگز نہ اتارنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے زمانے کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی وصیت فرمائی اور خلافت کی اس قمیص کو نہ اتارنے کی تاکید فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کے متعلق بہت سارے ارشادات اور وصیتیں ایسی تھیں کہ جنہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور انہوں نے اس کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے رازداری فرمائی تھی ان رازوں کی پوری طرح سے آپ نے حفاظت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سرگوشی فرما رہے تھے، ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس سرگوشی کے دوران میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا اور ان کی رنگ کی تبدیلی اس بات کی پکی نشانی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑے سانحے کی خبر دی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بندی کے دوران جنگ و جدل نہ کرنے کی وجہ اس حدیث سے آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے، اور خلافت سے دستبردار نہ ہونے کا بھید بھی اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ تم خلافت کی قمیص نہ اتارنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ کبریٰ ان بہت سے حوادثات میں سے ایک ہے جن کے ظہور کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں دے دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ اس طرح ہوگا، اور یہ بھی اس کے بہت بڑا حادثہ ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں تک علم غیب کا مسئلہ ہے تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر خوش تھے کہ اپنی تیسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عصمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي تحت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زوجوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو كانت عندي ثالثة لزوجته. فرمایا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرو. فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا. ایک روایت کے اندر عبد الرحمن ابن عثمان قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال يا بنية أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا میری بیٹی ابو عبداللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، فرمایا کہ ابو عبداللہ کی خوب خدمت کرو. میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں. ایک روایت کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان بن عفان. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حیا میں سب سے زیادہ سچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ لحما فقال من بعث هذا قلت عثمان قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے گھر میں گوشت کا ہدیہ بھیجا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے گوشت پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اوپر اٹھا لیے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی. ایک روایت کے اندر عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عثمان بن عفان قال له ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته
ولا غششته حتى توفاه اللہ۔ فرمایا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، البتہ آپ کی تعلیمات جو ایک کنواری عورت کو بھی پردہ میں پہنچی وہ مجھے بھی پہنچی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما بعد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، اور ہر اس بات پر ایمان لایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور 2 مرتبہ میں نے ہجرت کی جیسا کہ تم نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی مجھے حاصل رہی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی، نہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار حين جهز جيش العسرة فنسرها في حجره، فقال عبد الرحمن، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول، ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش اسرت کی تیاری کے لیے 1000 دینار لے کر کے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت الرحمن کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، آج کے بعد ما ضر عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 بار ارشاد فرمائی۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حج کے ارادے سے مدینہ آیا، فرمایا ہم لوگ اپنے ٹھکانوں پر اپنا سامان اتار رہے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا لوگ مسجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ میں مسجد میں گیا تو وہاں لوگ جمع تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انشدکم باللہ الذی لا الہ الا ہو، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من یبتاع مربد بنی فلان غفر اللہ له، فابتعته فأتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت إني ابتعت مربد بنی فلان، قال فاجعله في مسجدنا وأجره لك، قالوا نعم، قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من يبتاع بئر رومة غفر الله له، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعت بئر رومة، قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، قالوا نعم، قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
من يجهز جيش العسرة غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں گیا تو وہاں لوگ جمع تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو فلاں شخص کا باڑا خریدے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے وہ باڑا خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ باڑا میں نے خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہماری مسجد کا حصہ بنا دے، اللہ تجھے اجر دے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم یہ جانتے ہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو بیر روما خریدے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیر روما خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تمام لوگوں نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو جیش عسرت کے لیے سامان مہیا کرے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے مجاہدین کو سامان جہاد مہیا کیا، یہاں تک کہ کسی مجاہد کو ایک رسی یا مہار کی ضرورت تھی تو وہ بھی مہیا کی۔ لوگوں نے جواب دیا ہاں ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ تب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ ایک روایت کے اندر حضرت موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مصری آدمی حج کے لیے مکہ آیا اور کئی آدمیوں کو وہاں بیٹھے دیکھا، پوچھنے لگا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ سب قریشی ہیں۔ مصری کہنے لگا یہ ان میں بوڑھا شخص کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ مصری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا یا ابن عمر انی سأسائلک عن شیء فحدثنی هل تعلم ان عثمان فر یوم احد؟ قال نعم۔ قال تعلم انه تغیب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم۔ قال تعلم انه تغیب عن بیت الرضوان ولم يشهدها؟ قال نعم۔ قال اللہ اکبر۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعال ابین لکم اما فراره يوم احد فاشهد ان اللہ عفا عنہ وغفر له، واما تغیبه عن بدر فإنه كانت تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك لأجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان رضي الله تعالى عنه لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يدي فقال هذه لعثمان رضي الله تعالى عنه فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. فرمایا کہ اس مصری آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن عمر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عثمان احد کے روز میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ مصری نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں جانتا ہوں۔ مصری نے پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، ہاں جانتا ہوں۔ مصری نے فخر سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تجھے ان سوالوں کی حقیقت واضح کر دوں۔ جہاں تک میدان احد سے فرار کا تعلق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کا وہ قصور معاف فرما دیا اور انہیں بخش دیا۔ اور جہاں تک غزوہ بدر کا سوال ہے کہ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے، تو اس کی حقیقت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، جس وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اس کے بدلے میں تمہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے والے اصحاب کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ اور جہاں تک بیعت رضوان میں شامل نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس بارے میں سنو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اشراف مکہ کے ہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عزت والا کوئی دوسرا شخص ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کے لیے اسی کو مکہ بھیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مذاکرات کے لیے بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ فرمایا، تینوں اعتراضات کا جواب دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مصری شخص سے فرمایا، اپنے ساتھ یہ تینوں جوابات لیتا جا۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بينهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ ان کے بعد ہم باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو چھوڑ دیتے، کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیتے۔